بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوج ٹی وی اور میں ہوں محمد نسیم ادا۔ آپ سب کو آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سابق فیڈرل جوائنٹ سیکرٹری جناب پھدالی شگری صاحب۔ آپ کا شمار پاکستان کے انتہائی سینئر ترین بیوروکریٹس اور گلگت بلتستان کے اولین CSS آفیسرز میں ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا تعلق گلگت بلتستان اور شگر اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں، ہم سب کے سرتاج ہیں۔ آپ کو ہمارے آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے اور اس بات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کے ایک سینئر ترین بیوروکریٹس، سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب GM سکندر شگری کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ ان کی سانحہ ارتحال سے ہم سب مغموم ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے آج جناب پھدالی شگری صاحب کو زحمت دی ہے، کیونکہ یہ ان کے قریبی ساتھی، ان کے کلاس فیلو اور ساتھ ہی ان کے انتہائی درینہ ساتھی ہیں، تو اس حوالے سے ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے، آپ سے GM سکندر شگری کے حالیہ جو سانحہ ارتحال ہے، اس حوالے سے آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ جناب، میں سب سے پہلے اوج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور اس بھی آپ لوگوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ GM سکندر کے انتقال کے سلسلے میں مزید کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف GB کا کوئی جناب شخصیت نہیں تھی، بلکہ پسماندہ علاقے کے ہونے کے باوجود پورے پنجاب کے جناب وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری ہونا جو ہے نا، وہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نہیں ہے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہے، لازم بات ہے، اس میں صرف آپ اور میں جناب مغموم نہیں، بلکہ پورا GB، بلکہ اس کے ساتھی جو پنجاب میں ہے، پورے پاکستان میں سب مغموم ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پروگرام میں ان کے لیے تعزیت کا پروگرام بنا لیا، اور ہر ایک کے اپنے اپنے تاثرات کا، کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا اس کے کوئی منفی کوئی تاثرات آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حیثیت دی تھی اور اس میں اتنی قابلیت تھی، اور اس نے جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا GB کے لیے چھوڑ تو ایک انسانیت کے لیے اس کی خدمات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ تو موت اور زندگی جو ہے برحق ہے، سب نے اس راستے پہ جانا ہے جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی خدمات چھوڑ دو، اس کے ایک ہمارے علاقے کے، ہمارے اس ریجن کے جناب وارث ہوتے ہوئے ہم اس کی یاد ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ آمین۔ آپ یہ بتائے گا کہ آپ کی ان کے ساتھ رفاقت کو کتنا عرصہ ہوا، یا کب سے آپ ان کو جانتے تھے؟ آپ کی ان سے ملاقات پہلے کب ہوئی، اور ان کے انتقال تک آپ کے اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ذرا بتا دیجیے گا۔ ہمارا دراصل تعلقات کی اگر میں شروع کر لوں تو بہت بڑی لمبی کہانی ہے۔ ہمارے طالب علموں کے زمانے میں، کیونکہ پورے شگر میں پہلے ایک ہی مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، پرائمری تک اس نے اپنے گلابپور میں نے یہاں پہ شگر میں ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن مڈل کے لیول پہ آنے کے بعد GM سکندر اور میرا ایک ہی ساتھ ہوا، ہم ایک ہی کلاس میں شگر سے ہم نے مڈل پاس کیا۔ مڈل سے آپ لوگ کلاس فیلو تھے؟ جی، مڈل سے ہم کلاس فیلو تھے۔ پھر اس کے بعد میٹرک کے لیے ہم دونوں اسکردو گئے، اسکردو میں ہم 2 سال جو میٹرک کے لیے ہم ساتھ پڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد جناب میٹرک کرنے کے بعد وہ ایبٹ آباد چلے گئے، میں پشاور چلا گیا، میں نے وہاں سے انٹر کیا، اس نے پشاور سے وہ پولی ٹیکنک سے اس نے اپنا وہ ڈپلومہ لیا، اس کے بعد وہ کراچی چلا گیا۔ میرا بیچ میں تھوڑا سا 5-6 مہینے کا بیچ میں گیپ پڑ گیا، تو پھر میں نے گورنمنٹ سروس جوائن کی۔ اس کے بعد اتفاقاً یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہ کراچی سے چھٹی پہ یہاں شگر آ گیا تو ملاقات ہو گئی، پھر باتوں میں پھر دوستی یاری تو اپنی جگہ پہ تھی، تو اس نے کہا کہ یار چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، ساتھ چلتے ہیں وہاں پہ اور مزید پڑھتے ہیں۔
پھر ہم اس کے ساتھ گیا 69 کی بات ہے یہ میٹرک کے بعد سے 69 سپٹمبر میں اس کے ساتھ کراچی چلا گیا 69 سے 74 تک ہم دونوں ساتھ رہے تقریباً 6 سال. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اتنی صلاحیت دی ہوئی تھی, اس نے CSS اپیئر اور CSS میں اس نے میرٹ پہ یعنی جنرل میرٹ پہ اس نے کامیابی حاصل کی. میرے خیال میں اس کا اوور آل نمبر 27 پہ تھا یا 28 پہ جنرل میرٹ سیٹ پہ اس کا نام آیا. اور پورے پاکستان لیول پہ, پورے پاکستان پہ, گلگت بلتستان کے کوٹے پہ نہیں, جنرل میرٹ سیٹ پہ اس کو سیٹ ملی, اور وہ بھی DMG میں. DMG میں ہر ایک کسی کو جو نا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اس نے اوور آل جنرل میرٹ پہ کمپیٹ کر کے اس نے DMG لیا. پھر اس کے بعد اس نے گورنمنٹ سروس اس نے جوائن کیا. میں کراچی میں تھا دوسرے سال. پھر اس نے مجھے ذرا انکریج کیا, یار تم بھی ہو, کہتے ہیں کہ اپیئر ہو جیسے اس میں تم بھی نکل جاؤ گے, تم بھی اپیئر ہو. میں نے بھی ٹرائی کیا تو میرا تکا لگ گیا, اللہ نے مجھے کامیابی دی, میں بھی CSS میں آ گیا. اس کے بعد سے تو دوستی یاری تو اپنی جگہ پہ تھی, ہمارے تعلقات اپنے پہ تھے, وہ یاروں کے یار تھے. کیا بات, یاروں کے یار تھے وہ, بلکہ میں نہ کہنا یہ غلط ہوگا, یاروں کے یار نہیں, وہ سب کے یار تھے, سب کے یار تھے, سب کے جناب. اس کے اگر میں ان کے دوسرا آپ کے سوال کو اگر تھوڑا سا مزید اگر میں وسعت دے دوں, اس کے دوران سروس جو ہے نا خدمت خلق کے لیے صرف GB کے اس کا محدود نہیں تھا. بالکل اس کے دروازے, دفتر کے دروازے بالکل سب کے لیے کھلے ہوتے تھے. صحیح بات, چاہے کوئی بھی ہو اس کے پاس آ جاتا, جو حقدار ہے, جو ڈیزرونگ ہے, جو ہے اس کا کام وہ کر کے بھیجتا تھا. بالکل گریڈ 22 میں جب وہ فیڈرل سیکرٹری میں ہاؤسنگ ورکس کے سیکرٹری بن کے آ گیا, اس کا انسٹرکشن تھا کہ بھائی میرے دروازے پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. چپراسی نائب قاصد کو اس نے کہا ہوا تھا کوئی بھی آئے اس کو روکنا نہیں, میرے پاس بھیج دینا. دروازے کھلے ہوتے تھے, کوئی بھی جائے, چاہے گلگت کے, چاہے بلتستان کے گورنمنٹ سرونٹ ہو, چاہے وہاں کے بھی ہو, جو بھی ہو, اس کے پاس جاتا. جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا رولز ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے, پالیسی کے اندر رہتے وہ ہیلپ کرتا تھا. تو اور اس کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی سروس کا پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جی ٹھیک ہے نا, جس کے وزیر اعلیٰ کے وہ پرنسپل سیکرٹری بن کے رہنا, صحیح بات, یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی صلاحیت کا ثبوت ہے. بے شک اگر وہ اتنا قابل نہیں تو ہم جیسے لوگ بھی اگر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس سیٹ پہ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے, ہم اس کو چلا ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالی نے اس کو صلاحیت دی تھی, اور پورا مختلف وزیر اعلیٰ کے ساتھ. نارملی یہ ہوتا نہیں کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ رہا, پھر اس کے بعد وہ جب چینج ہو گیا تو ساتھ ہی اس کا بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. وہ نہیں, مختلف تھی, ہاں سب کے ساتھ رہے. اور جتنی دیر اس نے وہاں پنجاب میں رہا, بڑی عزت کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ, اور تمام عوام جو ہے وہ پارلیمنٹیرین سارے اس کو پسند کرتے تھے, کیونکہ وہ غلط کام کرتا نہیں تھا, کسی کے حق تلفی وہ نہیں کرتا تھا. جو کہ آتا تھا, جو ڈیزرونگ کیس تھے اس کو اسی وقت وہ کرتا تھا. تو یہ اس کی اور میرے اس کے ساتھ رفاقت کا یہی ایک مختصر سا حصہ ہے. باقی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ دوستی یاری میں ہوتی ہیں, وہ دل میں رکھنے والی ہوتی ہیں, وہ کیا ہم اس کو ہم شیئر کرنے والے نہیں ہوتے, شیئر والی کرنی ہوتی ہیں. میں ایک سوال ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ اس سوال کا جواب ابھی اسی گفتگو میں تقریباً کور ہو گیا. تو اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں. جی, ایجوکیشن کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ جب سروس جوائن کرنے کے بعد بھی, یعنی DMG کی سروس جوائن کرنے کے بعد بھی اس نے ماسٹرز ڈگری اس نے کیا پنجاب سے. پھر اس کے بعد میرے خیال میں وہ کراچی سے لا گریجویشن بھی کیا, لا بھی اس نے کیا. تو ورنہ تو سروس جوائن کرنے سے پہلے صرف وہ گریجویٹ تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوئی تھی. بلکہ یہ ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ ہماری کلاس میں انگلش میں وہ اتنا ماہر تھا, ہم اس کو ڈکشنری کہتے تھے. اچھا جی, مطلب اس کو سارے ووکیبلری یاد تھی. وہ ہم سب سے جناب آگے تھا وہ. بہترین. ہاں, جب بھی تو قابلیت اس کی اتنی تھی, اور ہر فیلڈ میں, اور لکھنے پڑھنے میں تو ماشاءاللہ اس کا تو کوئی ثانی نہیں تھا. تو تعلیم میں بھی وہ ہر اول دستے میں تھا, سروس میں بھی ہر اول دستے میں تھا. اللہ تعالی نے اس کو عزت دے دی, اور GB کے اس پسماندہ علاقے سے وہ یہاں سے نکل کے پورے حکومت پنجاب کے جناب اس میں وہ اس نے کیا. تو یہ
اللہ اس کے بس اگر زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو طویل عمر کی دعا دیتے تھے. اب چونکہ وہ ہم میں نہیں رہے تو لہٰذا اس مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ اس کو دے. ابھی آپ نے ان کی سروس کے حوالے سے بات کی, تو یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ وہ کن کن انتظامی عہدوں پر فائز رہے؟ جی یوں ہی وہ دراصل یہ ہے سروسز جوائن کرنے کے بعد سول سروس اکیڈمی ہوتا ہے لاہور میں, اس میں ٹریننگ کرنا ہوتا ہے. اس میں تقریباً 1 سال وہ ٹریننگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اٹیچمنٹ جو ہے نا کسی ڈی سی کے ساتھ ہوتا ہے, 5-6 مہینے اس کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ رہتا ہے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹلی اس کی جناب پوسٹنگ ہوتی ہے ایز اسسٹنٹ کمشنر. اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ ملنے کے بعد بھی وہ بھی ڈی سی کے ساتھ کہیں وہ اٹیچ ہو کرتا ہے, انڈیپینڈنٹ اس کو کام دینے سے پہلے. تو اس کے جناب وہ ساری پروسیس گزرنے کے بعد اس کی سب پہلی پوسٹنگ میرے خیال میں خوشاب میں, جوہر آباد میں, وہ اسسٹنٹ کمشنر لگی. اچھا, اسسٹنٹ کمشنر یہ ان کی پہلی پوسٹنگ ایز اسسٹنٹ کمشنر. وہاں پہ ماشاءاللہ وہ اپنی کامیابی سے اپنا ٹینیور اس نے پورا کر لیا. پھر اس کے بعد وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں رہے, ڈپٹی کمشنر بھی رہے. پھر اس کے بعد اس کو سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس لیا, اپنا پرنسپل سیکریٹری بنا لیا. بنا کے پھر اس کے بعد پورا تھرو آؤٹ اس کی سروس چیف منسٹر کے ساتھ ایز اے پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف منسٹر وہ رہا. اس کے بعد اس کی پروموشن گریڈ 22 میں ہوئی, جو وہ فل سیکریٹری بن گیا. سیکریٹری بننے کے بعد گورنمنٹ بھی میرے خیال میں اس وقت چینج ہو گئی. چینج ہونے کے بعد پرائم منسٹر کے یہ پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بن گیا. وہ بن کے اسلام آباد میں آ گئے. تو اس وقت بھی جی ایم سکندر صاحب کو اس نے اپنا سیکریٹری بنا کے اپنے ساتھ ہی وہ رکھ لیا, وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. اس کے بعد وہ فل سیکریٹری بن کے منسٹری آف ہاؤس اینڈ ورکس میں ایز اے سیکریٹری وہ وہاں پہ اس کی تعینات ہوئی. وہاں پہ وہ ایز اے سیکریٹری وہ کیا. پھر اس کے بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ مختلف گورنمنٹ اسائنمنٹس اس کو ملتا رہا, وہ کرتا رہا. چونکہ ہیلتھ کمیشن کے بھی شاید چیئرمین رہے, اس طرح سے بھی تھے, شاید اس طرح کا ہوگا. لیکن مختلف اس کے پاس اسائنمنٹ اس کو ملتا رہا ہے, کیونکہ اس کے قابلیت بھی اتنی تھی, اس کے تعلقات بھی اتنے تھے کہ لوگ اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. کچھ نہ کچھ اس کو اسائنمنٹ اس کو اس کی ڈیوٹی. اور جیسے اب نے ان کا پرویز الہی کا تذکرہ کیا, تو ان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں. ایک نشست میں نے دیکھی کہ ان کے لیے خصوصی ان کے اعزاز کے لیے انہوں نے ایک سیشن بلائی ہوئی تھی. یہ تو دیکھو نا جی, جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ایک واقعی ایک ذاتی جناب رابطہ بھی ہوتا ہے, ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے سارے چیف سیکریٹری کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے, مگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس کے کچھ اچھے کچھ زیادہ ہی تعلقات تھے. یہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرسوں اس کے جنازے پہ بھی موجود پرویز الہی صاحب خود موجود تھے وہاں پہ, اور آ کے اس کے بیٹے اور اس کا وہ سارے موجود. ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے وہ جو پرائم منسٹر کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا تھا, اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ لازم بات ہے. وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ یا پریزیڈنٹ کے پاس سے ان کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے. تو جب گریڈ 22 کا ایک فیڈرل سیکریٹری کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی طرف سے تعزیت کا پیغام ان کو ملتا ہے, تو اس کے حساب سے ملا ہوگا. جناب فتح علی شگری صاحب, مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں, آپ کی طول عمر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور جی ایم سکندر کی جو ہے بلندی درجات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جب ہمارے اس ایریے میں تعلیم کے حوالے سے لوگوں کی توجہات مبذول نہیں تھی, اس وقت آپ لوگوں نے ایک رول ماڈل کے تحت نہ صرف خود کامیاب ہوئے بلکہ سب کو ایک راستہ بنا کر پیش کیا, ایک راستہ دکھایا کہ اس راستے پہ چلے تو ہم بھی پاکستان کے اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں, ہم بھی جو ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے فیڈرل جوائنٹ سیکرٹری کی پوزیشن تک گئے اور وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے, اور محترمہ کی جو دور حکومت ہے وہاں پہ آپ اس وقت خصوصی طور پر وہاں پہ آپ ایز اے سیکرٹری وہاں پہ ڈپیوٹ تھے, جوائنٹ سیکرٹری وہاں پہ ڈپیوٹ تھے. اور ساتھ ہی جی ایم سکندر کی تو بات ہوتی رہی, ان کی بھی بہت خدمات ہیں طلباء کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے. آپ کی بھی بہت ساری خدمات ہے یہاں پہ لوگوں کو روزگار کے حوالے سے. دیگر جب بھی کوئی کام ہوتا تھا آپ کے پاس جاتے تھے, اور آپ نے ہمیشہ کوشش کی سب کی جو ہے مدد کرنے کی. تو آپ دونوں کے حق میں ہم سب اور ہمارے اوج کی ٹیم اور ناظرین سب آپ کے حق میں دعا گو ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین بالخصوص جو ہے نوجوان نسل آج کل کے, کیونکہ آپ لوگوں کے دور میں سہولیات جو ہے دستیاب نہیں تھے, آج کل کے اس دور میں تمام سہولیات دستیاب ہونے کے باوجود انہیں کامیاب ہونے کے حوالے سے, ان کی کامیابی کے حوالے سے آپ کیا پیغام آخر میں دینا چاہیں گے؟
جہاں تک میری خدمات کا تعلق ہے، وہ جی ایم سکندر صاحب نے جو کام کیا ہے اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو کچھ ہے، اس میں میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ آٹے میں نمک کے برابر اگر کہتے ہیں وہ بھی مبالغہ ہوا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے کسی کا کوئی کام نہیں کیا. البتہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا وہ کیا، وہ ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. مگر جی ایم سکندر صاحب نے اس علاقے کے لیے، ان علاقوں کے لوگوں کے لیے وہ جو کچھ کیا وہ نمایاں ہے. ہم سب اس کے معترف ہیں اور ہمیں اس کی یاد رکھنا چاہیے. میرے اس موقع پہ جناب میرے جوانوں کے لیے یہی پیغام ہے، جس وقت جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ہم جس ماحول میں، جس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ ٹھیک ہے، وہ پسماندہ علاقہ تھا، سہولیتیں مہیا نہیں تھی، سارا کچھ ہم نے کوشش کی، محنت کی، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں اس کا معاوضہ دیا اور ہمیں عزت دے دی. آج کل کے ماشاء اللہ سے 1000 درجہ، ہمارے دور سے تو 1000 درجہ یہاں یہ ماحول جو نا بہتر ہے، لوگوں کے لیے تعلیم کا یہ مواقع میسر ہیں. ایون لوگ خود اب ان میں بیداری آ گئی ہے، لوگوں کو خود تعلیم کی اب قدر ہو گئی ہے. چاہتے ہیں کہ جناب ان کی اولاد جناب پڑھے لکھے ہوں، ان کی اولاد جو ہے آگے بڑھیں اور ملک و قوم کی خدمت کر لیں. تو میری صرف یہی خواہش ہے اور میں ان کا مشورہ، ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور خصوصاً پروفیشنل، ٹیکنیکل اس کی طرف. صرف ہمارے زمانے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس نے گریجویشن کیا، جس نے ایم اے کیا، جس نے میٹرک کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب پڑھا لکھا ہے بہت، یہ ہے وہ. اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو کمپٹیشن کا دور ہے. تو اس میں بھی خصوصاً ٹیکنیکل لائن میں، پروفیشنل لائن میں، تو اس موقع ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن لوگوں کو تھوڑا سا تربیت دینے کی ضرورت. والدین کو خصوصاً میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو عام تعلیم کے بجائے پروفیشنل جناب تعلیم کی طرف ان کو متوجہ کریں، ان کے لیے حد الامکان اپنی استعداد کے مطابق ان کو آگے کرنے کی کوشش کر لیں. کیونکہ وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جن کی جناب افراد جو ہے نا تعلیم یافتہ ہوں. ہماری اولاد اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ ایسا آئے گا ہم اپنے علاقے کو پسماندہ نہیں کہلائیں گے بلکہ ترقی یافتہ کہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہترین آپ نے پیغام دیا کہ تعلیم اور دور حاضر کی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصاً ٹیکنیکل اور پروفیشنل لائن میں جائیں، تاکہ آج کل کے اس کمپٹیشن والے دور میں ہم کمپیٹ کر سکیں اور ہم آگے بڑھ سکیں. خوبصورت آپ نے پیغام دیا. ایک بار پھر جناب فداعلی شگری صاحب کی طول عمر کے لیے، صحت سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے، اور جی ایم سکندر شگری مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، کسی اور پوڈ کاسٹ میں، کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا. آج کے لیے ہمارے اس پیارے مہمان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.